أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك या حبیب اللہ۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے درود ابراہیمی کی فضیلت اور اس سے متعلق ایک حیرت انگیز واقعے کے بارے میں۔ درود ابراہیمی وہ دعا ہے جو دل کو سکون دیتی ہے، اور درود ابراہیمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے روشنی بخشتا ہے۔ صرف ایک لمحہ درود پڑھنے کا آپ کی زندگی میں بے شمار برکتیں لا سکتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، دعائیں قبول ہونے کے قریب ہوتی ہیں، اور قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا وسیلہ بنتا ہے۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک حقیقت پر مبنی میریکل شیئر کریں گے، جو ایک ایسا واقعہ جو درود ابراہیمی کی برکت سے واقعہ ہوا۔ ایک آنٹی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ ان پہ جادو تھا، اور کہتی ہیں کہ 21 سال انہوں نے بہت مسائل دیکھے تھے۔ 21 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے معزز سامعین۔ وہ کہتی ہیں کہ 21 سال وہ مسائل میں گھری رہیں۔ کہتی ہیں کہ بس شادی کے جو پہلے سال ہوتے ہیں ان میں انہوں نے سکون دیکھا، اور پھر مسائل جو ہیں وہ شروع ہو گئے، اور کہتی ہیں کہ جو ان کا آخری بچہ تھا وہ معذور پیدا ہوا، اور ان کے حالات ہمیشہ خراب رہتے تھے، اور چونکہ ان کے ہسبینڈ ایک بہت اچھے پوسٹ پہ تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنا ذاتی گھر نہیں بنا سکے تھے۔ کیونکہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی آزمائش میں رہتے تھے، کبھی کسی بچے کی طرف سے، کبھی کسی مشکل حالات کی پیش نظر، لیکن یہ کہ بس گزارا چل رہا تھا ان کا۔ ہمت انہوں نے کی اور صرف یہ کر سکے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوائی۔ پھر بچے بڑے ہوئے تو آہستہ آہستہ اپنے بچوں کی انہوں نے جب شادیاں شروع کی، کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کی تو حالات مزید بگڑ گئے، اور ساتھ ہی ان کا جو بڑا بیٹا تھا وہ بیمار ہو گیا، اور چھوٹا بیٹا تو پہلے بھی معذور تھا، اور کہتے ہیں کہ حالات بہت بگڑنے لگے تھے۔ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ قرض لینے کی نوبت آ گئی، اور گزارا ایسے ہونے لگا کہ ایک مریض گھر آتا، گھر جیسے ہاسپٹل بن گیا تھا کہ ایک مریض کو گھر لے کے آتے تو دوسرا بیمار ہو جاتا، دوسرے کو ٹھیک کرتے تو کوئی نہ کوئی اور مشکل آ جاتی۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ان آنٹی کو ایک گوشت کا ٹکڑا ملا ان کے گھر سے، جو انہوں نے باہر پھینکا، تو ان کا جو معذور بچہ تھا وہ اور مزید بیمار ہو گیا۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے گھر میں سورہ بقرہ ورد کی، اور گھر میں ہر وقت سورہ بقرہ کی جو ہے وہ تلاوت چلنے لگی۔ کسی نے بتایا کہ آپ 1.25 لاکھ درود ابراہیمی پڑھیں اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ تو بتاتی ہیں کہ جب انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو گھر میں کچھ چیزوں نے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا، نہ رات کو سکون لینے دیتی اور نہ دن کو۔ تو کہتی ہیں کہ انہوں نے یہاں تک بات آ گئی کہ انہوں نے بچوں کو اسکول بھیجنا چھوڑ دیا، بس ہر وقت گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت چلتی رہتی اور وہ درود پڑھتی رہتی۔ جو ان کی جو اثرات تھے ان کے گھر میں، وہ جو چیزیں تھیں انہیں وہ بہت زیادہ پریشان کرنے لگیں، اور کبھی وہ بچوں کو ڈراتی، کبھی وہ الیکٹرانک کی چیزیں جو ہیں وہ خراب کر دیتی، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ حالات ایسے ہی چلتے رہے، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور وہ درود ابراہیمی پڑھتی رہیں۔ انہوں نے اپنا درود ابراہیمی کا جو ورد تھا 1.25 لاکھ والا وہ جاری رکھا۔ آخر کار انہیں گھر سے
کہتی ہیں کہ آخرکار انہیں گھر سے مردہ جانور ملنے لگے، جیسے چھپکلی، چوہا، چمگادڑ وغیرہ ان کو مردہ حالت میں ملنا شروع ہو گئے، ان کے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ تو ہوا یوں کہ ایک دن وہ کہتی ہیں کہ وہ چلتی ہوئے جا رہی تھیں کہ ایک چمگادڑ سامنے سے چلتی ہوئی ان کے سامنے سے آئی اور فوراً راکھ بن گئی، جل کے راکھ بن گئی۔ اسی طرح ایک تازہ مچھلی انہوں نے دیکھی، گرتی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھی اور وہ بھی راکھ بن گئی۔ کہتی ہیں کہ ان دو واقعات کے بعد 1 سے 2 ہفتوں کے بعد سکون آنے لگا اور پھر ایک دم سب ٹھیک ہو گیا، یہاں تک کہ انہوں نے ماشاءاللہ جب انہوں نے اپنا ورد کمپلیٹ کیا تو آہستہ آہستہ سب حالات جو ہیں وہ اپنی بہتری کی طرف آنے لگے، اور کہتی ہیں کہ آج الحمدللہ وہ 21 سال کی جد و جہد کے بعد مسائل کے حل کی طرف آئیں۔ اللہ پاک نے انہیں کامیاب کیا اور 1.25 لاکھ درود ابراہیمی کے برکت سے آج وہ خوشحال ہیں۔ تو معزز سامعین، اگر اللہ پاک ہم سب کو مشکل حالات سے بچائے، برے وقت سے بچائے، لیکن یہ جو دور ہے اس دور میں مشکلات اور پریشانی انسان کے ساتھ ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ میں سے بھی کوئی مسائل کا حل چاہتا ہے یا مسائل سے دوچار ہے تو درود ابراہیمی کو پڑھنا شروع کریں، اپنی لائف میں لے کے آئیں ڈیلی بیس پہ۔ اگر 1.25 لاکھ نہیں پڑھ سکتے آپ تو آپ اس کو آہستہ آہستہ اپنی روٹین میں لے کے آنا شروع کریں۔ آپ اگر دن میں 100 بار بھی پڑھنا شروع کر دیں درود ابراہیمی، 50 دفعہ صبح، 50 شام میں، یا 100 بار صبح، 100 شام میں، تو انشاءاللہ اس سے بھی آہستہ آہستہ آپ کی 313، 500، 1000 تک آپ کی تعداد جائے گی انشاءاللہ۔ اور یہ نہیں کہ صرف 1.25 لاکھ پڑھنے ہی سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، دلوں کے حال جانتا ہے بے شک، اور وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ وہ سب کو عطا کرتے ہیں۔ تو درود ابراہیم میں لازمی پڑھیں، اور اس کے ورد کے بعد اپنے لیے دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے مشکلات جو ہیں وہ حل کرے، سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور سب کی جو نیک جائز حاجات مرادیں ہیں وہ پوری کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں، کامیابیاں اور نعمتیں عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، اور کومنٹ سیکشن میں ایک بار درود پاک لازمی لکھا کریں کہ جب تک وہ لکھا رہے گا انشاءاللہ فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں، کامیابی اور نعمتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔